پاکستان کے ایک دور دراز گاؤں چٹا گاؤں میں ایک پرانی حویلی واقع تھی۔ یہ حویلی عرصہ دراز سے خالی پڑی تھی اور لوگ اسے جنات کا گھر کہتے تھے۔ گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ وہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ رات کے وقت اس حویلی سے عجیب و غریب آوازیں آتی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو، جیسے کئی آنکھیں اندھیرے میں تمہیں گھور رہی ہوں۔ تاریخی پس منظر: اس حویلی کا مالک حاجی فضل الدین تھا۔ وہ ایک رئیس آدمی تھا، مگر ایک رات وہ اچانک غائب ہو گیا۔ لوگوں نے بہت تلاش کیا مگر حاجی صاحب کا کوئی نشان نہ ملا۔ تب سے یہ حویلی ویران ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد گاؤں میں پیشگوئیاں ہونے لگیں کہ فضل الدین نے جنات سے سودا کیا تھا۔ اس نے دولت کے لالچ میں ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور جب وعدہ پورا نہ کر سکا تو جنات نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس حویلی کو جنات کا گھر کہنے لگے۔ ایک نوجوان کی ہٹ دھرمی: وقت گزرتا گیا، گاؤں کے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو گئے، لیکن ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا حارث۔ حارث شہر سے پڑھ کر آیا تھا، جنات، عصیب، چڑیل جیسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ یہ سب قصے کہانیاں ہیں، میں نے خود جا کر دیکھنا ہے کہ آخر اس حویلی میں ایسا کیا ہے۔ حارث کے دوستوں نے منع کیا مگر وہ نہ مانا۔ میں رات کو اس حویلی میں جا کر رہوں گا، تم لوگ سب جھوٹ بولتے ہو۔ خوفناک آغاز: رات کا وقت آیا، حارث نے اپنے ہاتھ میں ٹارچ پکڑی، جیب میں پانی کی بوتل رکھی اور چل پڑا جنات کے گھر کی طرف۔ چاند بادلوں میں چھپ رہا تھا، ہوائیں سرد تھیں، درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر عجیب آواز پیدا کر رہی تھیں۔ حارث نے حویلی کا دروازہ کھولا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے ٹکرا گیا۔ حویلی کے اندر اندھیرا تھا، ٹارچ کی روشنی دیواروں پر جالے، دروازوں پر زنگ اور فرش پر دھول جمی ہوئی تھی، مگر وہ ڈرا نہیں۔ کہاں ہے جنات؟ آ جاؤ سامنے، حارث نے زور سے کہا۔ اچانک دیواروں سے سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ تم نے ہمیں آواز دی ہے، ہم آ گئے ہیں۔ حارث کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی مگر وہ ثابت قدم رہا۔ حویلی کے اندر وہ آہستہ آہستہ اندر بڑھتا گیا۔ حویلی کے اندر ایک بڑا سا ہال تھا جس کے بیچوں بیچ ایک پرانا فانوس لٹک رہا تھا۔ فانوس خود بخود جھولنے لگا۔ حارث نے اپنی ٹارچ کا رخ چھت کی طرف کیا مگر اچانک اس کی ٹارچ بند ہو گئی۔ اوہ، یہ کیا ہوا؟ اندھیرے میں اسے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ سامنے آؤ۔ اچانک سامنے ایک عجیب خطرناک سایہ، جس کی آنکھیں سرخ سفید لباس اور انتہائی اونچا، فضا میں معلق، اور جس کے پاؤں نہیں نظر آ رہے تھے۔ یہ ہمارا گھر ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حارث کی زبان جیسے بند ہو گئی ہو۔ جنات کی دنیا۔ سایہ آہستہ آہستہ حارث کے قریب آیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ جگہ کیوں ویران ہے؟ حارث نے ہمت کر کے کہا، مجھے سب معلوم ہے، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ سایہ ہنس پڑا۔ ڈرتے نہیں؟ اچھا تو پھر ہمارے ساتھ چلو۔ اچانک فرش پھٹ گیا اور حارث نیچے گر پڑا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ کسی اور دنیا میں تھا۔ یہ دنیا سیاہ بادلوں سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف عجیب مخلوق، جنات، عصیب اور سائے منڈلا رہے تھے۔ ایک جن نے کہا، یہ ہماری دنیا ہے، انسان جو یہاں آتا ہے واپس نہیں جاتا۔ فضل الدین کی حقیقت: حارث نے ایک کونے میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، وہ کانپ رہا تھا۔ کیا آپ حاجی فضل الدین ہیں؟ بوڑھے شخص نے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ہاں، میں ہی ہوں۔ میں نے دولت کی لالچ میں ان سے معاہدہ کیا تھا مگر وہ معاہدہ میری بربادی کا سبب بنا، میں صدیوں سے یہاں قید ہوں۔ حارث نے کہا، میں تمہیں اور خود کو بچا لوں گا۔ جنات ہنسنے لگے۔ بچ کر کہاں جاؤ گے؟ دروازہ تم نے خود کھولا ہے، نجات کی کوشش۔ حارث نے دل میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی۔ جنات چیخنے لگے، یہ کیا کر رہے ہو؟ بند کرو، ہمیں تکلیف مت دو۔ روشنی کی ایک لکیر آسمان سے اتری اور حارث کے گرد ایک دائرہ بن گیا۔ حارث ان دونوں صورتوں کے حصار میں آ گیا۔ وہ ایک ایسے حصار میں آئے کہ جنات اس پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دونوں واپس حویلی میں آ گرے۔ جب حارث نے آنکھیں کھولی تو صبح ہو چکی تھی۔
فضل الدین نے حارث کا ہاتھ تھاما اور بولا، بیٹا تم نے مجھے آزاد کر دیا، اب میں واپس اپنے رب کے حضور جا رہا ہوں۔ فضل الدین کی روح نکل گئی اور وہ مسکراتے ہوئے زمین پر لیٹ گیا۔ جنات کا گھر آج بھی ویران ہے۔ حارث نے گاؤں والوں کو سب بتایا۔ اس کے بعد سے کوئی اس حویلی کے قریب نہیں گیا۔ حارث نے جگہ پر مسجد بنوا دی اور ہر رات وہاں اذان دی جاتی تاکہ جنات کی دنیا سے کوئی اور انسان نہ پھنسے۔ مگر کہتے ہیں جب رات کے آخری پہر حویلی کے پاس سے گزرو تو عجیب سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔